عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. بارک اللہ فیک. اس حدیث میں بھی شکار ہی کے تعلق سے کچھ احکام مذکور ہیں اور بہت سی باتیں پہلے ذکر ہو چکی. اس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہیں، جو عیسائی تھے اور اسلام لائے تھے، اور ان کا اسلام اس لحاظ سے بڑا بابرکت تھا کہ ان کے اسلام کے ساتھ ان کی پوری قوم بھی اسلام لے آئی تھی، اور یہ معمر صحابی تھے. 120 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ انی ارسل الکلاب المعلمۃ فیمسکن علی، میں کلاب معلمہ سدھائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں شکار کے لیے، فیمسکن علی، اور وہ میرے لیے شکار دبوچ لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں. واذکر اسم اللہ، اور میں جب وہ کتا بھیجتا ہوں چھوڑتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں. فقال اذا ارسلت کلبک المعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کلب معلم کو، سکھائے ہوئے اور سدھائے ہوئے کتے کو تم چھوڑتے ہو، بذکرت اسم اللہ علیہ، اور اللہ کا نام لے لیتے ہو، فکل ما امسک علیک، تو پھر جو شکار وہ دبوچیں گے اور پکڑیں گے تمہارے لیے اسے تم کھا سکتے ہو، خواہ وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، کیونکہ وہ کلب معلم ہے اور کلب معلم پورا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو حلال قرار دیا. قلت ان قتلنا، فرمایا کہ اگر وہ کلب معلم اس شکار کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، قال ان قتلنا، فرمایا کہ اگرچہ اس کو قتل کر دے پھر بھی وہ حلال ہے. معلوم یشرکھا کلب لیس منہا، جب تک اس کے شکار میں کوئی اور کتا شریک نہیں ہوتا. یعنی آپ نے اپنا کتا چھوڑا، وہ کلب معلم ہے، اس نے شکار کو دبوچا، اب آپ وہاں پہنچے شکار پکڑنے کے لیے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک کتا اور بھی ہے، 2 کتے اکٹھے ہیں وہاں پر، اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتا آپ کے کتے نے مارا یا اس کتے نے مارا. آپ نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے، اس پر نہیں پڑھی، اور پتہ نہیں وہ کلب معلم ہے یا نہیں، اس لیے اس شکار کو آپ نہیں کھا سکتے. ہاں اگر 2 کتوں نے دبوچا ہوا ہے اور شکار ابھی زندہ ہے تو آپ اس کے ذبح کو پہنچ چکے ہیں، پکڑ کے اس کو ذبح کر لو، پھر وہ حلال. قلت له، پھر میں نے عرض کیا کہ فإني أرمي بالمعراض الصيد، کہ میں معراض سے شکار کرتا ہوں. معراض ایک طرح کی لکڑی جس کی آگے نوک ہوتی ہے، وہ نوک لکڑی کی ہو یا لوہے کی ہو، زج اس کو بولتے ہیں، یعنی جیسے ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اور نیچے ایک نوکیلی جو ہے وہ لوہے کی نوک لگی ہوتی ہے، اس قسم کی لکڑی سے میں شکار کرتا ہوں. وہ اس طرح کہ اس کو شکار پر مارتا ہوں
اور بعض اوقات اسے شکار ہو جاتا ہے، فاصیب، جا کے شکار کو لگتی ہے اور شکار ہو جاتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اذا رأیت بالمعراض فخرق، اگر آپ نے وہ لکڑی ماری اور اس لکڑی کی چونچ نوک جا کر لگی جس نے شکار کے جسم میں سوراخ کر دیا اور اس کی کھال کو پھاڑ دیا، فکل ہو، اس کو کھا سکتے ہو، کیونکہ جب کھال پھٹے گی تو خون نکلے گا، اور خون نکلنا ضروری جو کہ حرام ہے. جب وہ نکل جائے گا جسم سے تو پھر وہ شکار جو ہے تمہارے لیے حلال ہوگا. وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضٍ، اور ایک لکڑی کا چپٹا حصہ لگایا جا کر، فلا تاکلہ، اس کو نہ کھانا، کیونکہ چپٹے حصے سے وہ گھٹ کر مرے گا. جو قرآن میں موقوفہ ہے وقید، یعنی گھٹ کر جو جانور مر جائے، جس کا خون باہر نہیں نکلا، وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. وحدیث الشعبی، امام شعبی، یہ عامر الشعبی بہت بڑے تابعی تھے اور تقریباً 500 صحابہ سے ان کا لقاء ثابت ہے. وہ بھی عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں. وہ فرمائے ان کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ الا یاکل الکلب، کہ کتے نے اگر شکار کو دبوچ لیا اور اس میں سے کچھ کھا بھی لیا، وہ کلب معلم ہو یا غیر معلم ہو، سدھایا ہوا ہو یا غیر سدھایا ہوا، فإن أكل فلا تأكل، اگر اس نے کھا لیا ہے تو آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے. پھر وہ کتے نے شکار آپ کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، جب اس نے کھایا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، اور اگر اس شکار کو پکڑنے میں، مارنے میں اور کتے بھی شریک ہو گئے، جب آپ پہنچے تو 2-4 کتے اور بھی وہاں اکٹھے ہیں، موجود ہیں، فلا تاکل، اس شکار کو بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ نے جب اپنا کتا چھوڑا تھا بسم اللہ پڑھ کر، پتہ نہیں باقی کتے وہ کس طرح چھوڑے گئے، ہو سکتا ہے وہ جنگل ہی کے ہوں، ان پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اور اس شکار کو کس نے مارا یہ معلوم نہیں، کس کتے نے مارا یہ معلوم نہیں. فرمایا کہ فإنما سميت على كلبك، آپ نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی ہے، لم تسمي على غيره، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی، لہذا اس شکار کو مارنے والا کون سا کتا ہے آپ کو معلوم نہیں. ہاں اگر کتے بہت سے ہیں اور شکار ابھی زندہ ہے، رمق اس میں باقی ہے، اور آپ اس کی ذبح کو پہنچ گئے تو پکڑ کے اس کو ذبح کر لیجئے، پھر وہ حلال ہو جائے. وفیہ، اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں اذا ارسلت کلبک المعلم فاذکر اسم اللہ، جب آپ اپنے سدھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑیں گے اللہ کا نام لے کر، فإن امسک علیک فادرکتہ حیا فاذبحہ، اگر اس سدھائے ہوئے کتے نے آپ کے شکار کو پکڑ لیا، فادرکتہ حیا، اور اس کو آپ نے زندہ پایا، فاذبحہ، تو اس کو ذبح کرو. وإن ادرکتہ قد قتل، اور اگر آپ نے اس طرح پایا کہ آپ کا شکاری کتا اس کو مار چکا ہے، قتل کر چکا ہے، ولم یأکل منہ، اور اسے کچھ نہ کچھ کھایا نہیں، فکل ہو، تو وہ آپ کھا سکتے ہیں. فإن أخذ الكلب زکاتہ، کتے کو یعنی صحیح سالم پکڑ لینا یہ اس کا ذبح ہے. اس کا کیا معنی؟ یعنی کتے کا پکڑنا شکار کو اور صحیح سالم آپ تک اس کو پہنچا دینا یہ اس کا ذبح ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں، یعنی کتے نے خود قتل کر دیا اور خود نہیں کھایا تو اس کا قتل کرنا اس کا ذبح ہے، یا کتا اس کو زندہ آپ کے پاس لے آیا تو آپ اس کو ذبح کر لیں گے تو وہ بھی اس کا ذبح ہوگا. تو اس صورت میں نبی علیہ السلام نے رخصت دی ہے. ہاں کلب غیر معلم اگر ہے، اس نے اگر شکار کو دبوچ لیا اور شکار زندہ آپ کو مل گیا، وہ تو حلال ہے، ذبح کر لیجیے اسے. لیکن اگر اس نے شکار کو قتل کر دیا تو وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شکار کے آداب معلوم نہیں ہیں، اس کو تعلیم نہیں دی گی. اسی ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل میں کتنا فرق ہے، کہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک جاہل جو علم سے نابلد ہے. وہ علم شرعی ہے، حلال و حرام کا علم، عقیدے کا علم. کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا کہ شریعت نے اس کتے کو جو عالم ہے شکار کے امور سے فضیلت دی اس کتے پر جو جاہل. جب یہ تفضیل جانوروں میں قائم ہے، حتیٰ کہ کتوں جیسی نجس مخلوق میں قائم ہے، اور کتا ایک نجس مخلوق شکار پکڑنے کی بنا پر اس معتبر ہو گیا، اس کا شکار حلال اور پاکیزہ ہو گیا، تو پھر یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم اگر کتے تک پہنچا تو اس کو بھی اس نے اپنے درجے رتبے سے بڑھا دیا. وفی ایضا اذا رمیت بسہمک فاذکر اسم اللہ، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب آپ تیر چھوڑیں
اپنے شکار کے پیچھے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کا تیر شکار کو لگے اور اس کے لیے قاتل ہو، پھر وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. اور اگر آپ اس کو چھوڑیں بسم اللہ پڑھے بغیر اور جا کر وہ تیر لگا اور وہ قتل ہو گیا، اب وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وفیہ فإن غاب عنك یوما او یومین، آپ نے تیر مارا اور شکار نظر ہی نہ آئے، ایک دن یا 2 دن یا 3 دن، آگے ایک اور روایت میں غائب ہے، ملا ہی نہیں. فلم تجد فیہ الا اثر سہمک، اب وہ 2 4 یا 3 دن کے بعد آپ کو مل گیا، آپ نے دیکھا کہ اس شکار میں میرا ہی تیر لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی تیر نہیں، میرا ہی تیر لگا ہے، میرے ہی تیر سے شکار قتل ہوا. فکل، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، ان شئت، اگر چاہیں. اگر چاہیں اس لیے کہا کہ 2 3 دن سے پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تعفن پیدا ہو جائے، پھول چکا ہو، کھانے کے قابل نہ ہو، تو اگر آپ کی طبیعت آمادہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں. باقی 2 3 دن پڑا رہنا اس کو حرام نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ اس میں صرف آپ ہی کا تیر پیوست ہو. اگر کوئی اور نشان بھی ہے پھر نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ضرب سے وہ مرا ہو، اس پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی، بسم اللہ صرف آپ کے تیر پر پڑی گئی تھی. فکل ان شئت وإن وجدته غریقا فی الماء فلا تاکل، اب آپ نے تیر مارا، شکار کو لگا اور شکار دوڑتے دوڑتے پانی میں گر گیا اور آپ کو پانی میں ملا، اس کو نہ کھاؤ. کیوں؟ کہ پتہ نہیں وہ آپ کے تیر سے مرا یا پانی میں ڈوب کر مرا. اگر تیر سے مرا ہے پھر تو ظاہر حلال ہے، لیکن پانی میں ڈوب کر مرا تو پانی پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی، پھر اس کی موت کا سبب کوئی اور چیز ہے، آپ کا تیر نہیں. فإنک لا تدری الماء قتلہ اور سہمک، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس شکار کو پانی نے مارا ہے یا آپ کے تیر نے مارا ہے. تو بسم اللہ پانی پر نہیں پڑی گئی بلکہ آپ کے تیر پر پڑی گئی. تو یہ شریعت کے اتنے یعنی گہرے احکام شکار کے تعلق سے، تاکہ حلال و حرام کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے. یعنی شریعت کی یہ ایک سماحت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو طیب اور پاکیزہ چیز کھلاتی ہے اور بالکل جو ناپاک چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے بچاتی ہے. جی.